محمد نبينا بنور هدينا من مكة حبيبي نور سطع المدينة من صلى صلاته واتحلى بصفاته يا بخت اللي في ظله ماشي يشفع له في مماته. سامعین محترم میرے سنی بریلوی حنفی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ وصحبہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سامعین حضرات، ایک ہے مہتاب اکبری مجرے والی، اس نے کچھ جو ہے بکواس کی ہے، اور مطلب کیا کہیں ان کو کہ اتنا بڑا گھامڑ ہے، ایسا اعتراض کیا ہے کہ جو اعتراض بنتا ہی نہیں ہے۔ مگر الحمدللہ میں ان کی کٹائی کرنے کے لیے اور جو ہے اس غلاظت کو دور کرنے کے لیے الحمدللہ ہر وقت حاضر رہتا ہوں۔ اب چلیے بغیر کسی اور رخ کیے ہوئے میں موضوع کی طرف آتا ہوں کہ یہ ہے مہتاب اہل حدیث وکٹورین۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ امام احمد رضا خاں فاضل بریلوی رحمہ اللہ تعالی علیہ کو یہ لوگ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں۔ تو پہلے میں اس اعتراض پر جواب دے دیتا ہوں کہ دیکھیے، اعلیٰ حضرت ہم لوگ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ امام احمد رضا خاں فاضل بریلوی اپنے دور میں، اپنے زمانے میں، علم میں، عمل میں سب سے اعلیٰ تھے، اس لیے ہم اعلیٰ کہتے ہیں۔ نہ کہ یہ کہ ان سے پہلے جو بزرگ آئے ہیں، ان سے پہلے جو تابعین آئے ہیں، ہم ان کے مقابلے میں، صحابہ اکرام کے مقابلے میں نہیں کہتے۔ اگر یہی اصول، یہی دستور اس جاہل گھامڑ گٹر چھاپ کے جو ہے مطابق مان لیا جائے تو پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو صدیق اکبر کہا جاتا ہے، حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم کو فاروق اعظم کہا جاتا ہے۔ تو اب فاروق اعظم کون ہے؟ صدیق اکبر کون ہے؟ تو اگر حقیقی معنی لیا جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے کہ صدیق اکبر سب سے بڑا سچا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں، اور سب سے بڑا فرق کرنے والا حق اور باطل میں اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ مگر حضرت ابوبکر صدیق کو جب صدیق اکبر کہا جاتا ہے تو صحابہ اکرام میں، امتی میں ان سے بڑھ کر سچائی میں کوئی نہیں، سچ بولنے میں کوئی نہیں۔ اور حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو جب فاروق اعظم کہا جاتا ہے تو رب کے مقابلے میں، انبیاء علیہ السلام کے مقابلے میں نہیں، بلکہ صحابہ اکرام کے امتی کے مقابلے میں، کہ ان کے جیسا امتی میں پھر کوئی حق اور باطل میں فرق کرنے والا نہیں ہے، وہ بڑے فرق کرنے والے ہیں، اور حضرت ابوبکر صدیق بڑے سچے ہیں۔ تو معلوم ہوا، پتہ یہ چلا کہ یہ صحابہ کا طریقہ ہے، یہ شریعت کا مجاز ہے، یہ دین کا مجاز ہے کہ ایک خاص معنی میں حضرت ابوبکر صدیق کو صدیق اکبر کہنا درست ہے، جائز ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم کو فاروق اعظم کہنا جائز ہے۔ اسی طرح امام اہل سنت امام احمد رضا خاں فاضل بریلوی رحمہ اللہ تعالی علیہ کو جو ہے اعلیٰ حضرت کہنا، ان کے دور کے حساب سے اور ان کے دور کے علماء کے مطابق اور ان کے بعد والوں کے جو ہے مقابلے میں، تو یہ بالکل درست ہے۔ اگر یہ درست نہیں ہے تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق اکبر کہنا کیسے درست ہے؟ میرا جواب دے یہ گٹر چھاپ مہتاب اکبری مجرے والی۔ اور حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو فاروق اعظم کہنا کیوں کر درست ہے؟ مجھے اس کا بھی جواب دے یہ گٹر چھاپ مہتاب اکبری نشے باز۔ اس ویڈیو کا جواب اگر آپ عام عوام ہیں تو آپ اپنے علماء سے دلوا دیں، اگر آپ عالم ہیں تو برائے مہربانی آپ مجھ تک جواب دے دیں، آپ مجھ سے ملاقات کر کے مجھے جواب دے دیں، یا پھر آپ میرا اگر فیس بک سے مجھے دیکھ رہے ہیں تو آپ میرے پیج پہ میرا نمبر موجود ہے، آپ وہاں سے مجھے لے کر آپ کال کر کے جواب۔ ہاں تو مہتاب اکبری مجرے والے، میں الحمدللہ جواب دے دیا ہوں، ٹھیک ہے؟ اب تم مجرا کرنا چھوڑ دو، کیونکہ تم بریلویوں کو للکار رہے ہو، اور بریلوی آج کے دور میں جو دلیل کے میدان کا شہسوار ہے اسی کو بریلوی کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو تم مجرا بند کرو، اب میرے سوال کا جواب دو، اس لیے کہ تمہارے سوال کا میں نے جواب دے کر کے تمہارے سوال پر سوال کیا ہے۔ تو اگر تم مجرا والی نہیں ہے تو جواب دے گا، ورنہ تو اپنے آپ کو مجرا والے سمجھ کر کے اپنے بد نصیبی پر ماتم کر۔ میں باتیں کرنے جا رہا ہوں وہ کوئی عام شخصیت نہیں ہے، بلکہ وہ ہیں اعلیٰ حضرت۔ ان کا نام ہے احمد رضا خان، اور بعد میں ان کا نام ہوا اعلیٰ حضرت، جبکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ حضرت کے نام سے نوازتے ہیں اور ان کو اعلیٰ حضرت کے نام سے نوازا گیا۔ اوکے، اور
महताब अकबरी मुजरे वाली नशे बाज, मैंने जवाब दे दिया है अल्हम्दुलिल्लाह। अब अगर तुझे मुजरे के अलावा कुछ आता भी है तो जवाब देने की कोशिश करना, ठीक है। कहीं से गुजरना होता था तो गाना वगैरह एक चलता था, वो झुमका गिरा ले बरेली के बाजार में, मतलब कि वो बदनाम शहर था कुछ इस कदर, लेकिन आज वो शरीफ हो चुका है, वो शरीफ हो चुका है। पहले हरमैन शरीफान था, मक्का शरीफ था, मदीना शरीफ था। रीजन क्योंकि अल्लाह के रसूल पैदा हुए थे। क्यों? क्योंकि मदीना है वहां। क्यों? क्योंकि मक्का मुकर्रमा है वहां। क्यों? क्योंकि कुरान हकीम की नुज़ूल हुई है वहां। सामईन मुहतरम, सुना आपने, ये कह रहा है कहीं से गुज़रना होता था तो गाना सुनता था। मैं कहता हूँ गाना तू कहीं से गुज़र के नहीं सुनता था, तेरी शक्ल से ही ये मालूम होता है कि तू कितना बड़ा जो है दुनियादार है और कितना बड़ा नफ्स परस्त है। तुम्हारी ज़िंदगी शराब नवेशी में और जो है फहाशी करने में, आवारा गर्दी करने में गुज़र रही थी और गुज़र रही है। तू अंग्रेज़ों से पैसा लेकर के जो ये काम कर रहा है, जो तुझे फंडिंग मिल रही है, तो तू अपने आप को क्या साबित करना चाहता है? अरे तू इतना बड़ा नाहंजार है कि तुझे देख करके ये पहचानना मुश्किल हो, ये जो है फ़र्क करना मुश्किल हो जाए और ये बात वाज़े करना मुश्किल हो जाए कि तू मुसलमान है भी या नहीं। तेरी शक्ल देख करके तो ये कोई पता भी नहीं लगा सकता कि तू मुसलमान है, क्योंकि तेरा हुलिया जो है वो यहूद नसारा के मुताल्लिक़ है। अब मैं तुझे जवाब दे देता हूँ कि किसी गाँव में, किसी एरिया में, किसी शहर में हर तरह के लोग बसते हैं, अच्छे भी बसते हैं, बुरे भी बसते हैं। तो क्या अगर कुछ बुरे लोग बस जाए तो क्या माज़अल्लाह उसके एतबार से वो बदनाम ज़माना हो जाएगा? तो फिर बताइए कि अबू जहल से सड़ा हुआ काफिर, अबू जहल से बढ़कर सड़ा हुआ काफिर पूरे कायनात में कहाँ है? अबू लहब के जैसा सड़ा हुआ काफिर मुशरिक दुश्मनाने खुदा व रसूल पूरी दुनिया में कहाँ है? कोई नहीं दिखा सकता। जितने बड़े बड़े दुश्मनाने खुदा व रसूल मक्का शरीफ में रहते थे, वहाँ जो है वो चलते फिरते थे। तो अगर बुराइयों के एतबार से, बुराइयों करने वाले के एतबार से जगह को बुरा समझा जाए, तो फिर ये अहले हदस महताब नशेड़ी और जो है इस मुजरे करने वाले से मेरा सवाल है कि फिर अबू जहल जहाँ रहता था उस जगह का क्या नाम होना चाहिए? उतबा शैबा अबू लहब जहाँ रहता था उस जगह का क्या नाम होना चाहिए? क्या वो जगह बदनाम ज़माना में आएगा या नहीं आएगा? आएगा तो क्यों आएगा? नहीं आएगा तो क्यों नहीं आएगा? मुजरा न करना, जवाब देना मेरे सवाल का। अब रहा ये कि बरेली जो है वो शरीफ क्यों है, तो तुम्हारे वसूल तुम कहते हो कि काबतुल्लाह में, मदीना में अल्लाह का कुरान आया, अल्लाह के नबी आए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, तो इसलिए वो शरीफ हो गया। तो यकीनन जहाँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, कुरान आया, वो शरीफ हो गया, वो मक्का शरीफ हो गया, मदीना शरीफ हो गया। ऐसे ही हिंदुस्तान में जो है अजमेर में अल्लाह के हबीब के ग़ुलाम गरीब नवाज़ आए तो अजमेर शरीफ हो गया। और जो है बगदाद में जो है अल्लाह के हबीब के ग़ुलाम गौसे आज़म अब्दुल क़ादिर जिलानी आए तो बगदाद शरीफ हो गया। ऐसे ही जो है क्या कहते हैं हिंदुस्तान में बरेली में इमाम अहमद रज़ा ख़ां फ़ाज़िल बरेलवी अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम, उनके नक्श क़दम पर चलने वाले बरेली में आए तो बरेली शरीफ हो गया। तो मालूम हुआ कि जहाँ पे अल्लाह के महबूब बंदे आ जाएं तो वो जो है शरीफ में तब्दील हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हारे ही वसूल से वो ये भी अब ये शरीफ हो चुका है। और ये शख्सियत कोई आम शख्सियत नहीं है, बल्कि ये बरेलवी हजरात के यहाँ ये मुजद्दिद, मुफस्सिर, मुहद्दिस, फुक़हा इसका मर्तबा रखते हैं। और कहने बयान करने वाले ने तो कुछ इस तरीके से गुलू किया कि इनको सहाबा का लक़ब देके रख दिया। रीजन क्योंकि ये अल्लाह के नबी के ज़माने में तो नहीं थे, बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके ख्वाब में आए थे। तो क्योंकि अल्लाह के नबी को देख लिया तो ये सहाबा का लक़ब मिला। और ये मैं कोई यूं ही नहीं कह रहा हूँ, बल्कि इन किताब में आप देखें, यहाँ पे खुद यहाँ पे रज़ी अल्लाह ताला जो सहाबा का लक़ब है, ये लक़ब इनको दिया गया। सामईन मुहतरम, तो इस जाहिल गटर छाप जिनका हुलिया यहूद और नसारा से मिलता है, जिसको देख करके ये पहचानना मुश्किल हो जाएगा कि ये मुसलमान है भी या नहीं, तो इसने कहा कि रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम, ये लोग रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं इमाम अहमद रज़ा को, लिहाजा इनको जो है सहाबा ये लोग मानते हैं। तो पहली बात तो ये दलील पेश करे ये गटर छाप कि रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम जो
کسی کو کہے گا وہ صحابہ میں شامل ہو جائے گا، اس لیے کہ رضی اللہ تعالی عنہم صحابہ کے لیے خاص ہے۔ یہ دلیل دے، اس کا مطلب اس کا مطلب بیان نہ کرے، کیونکہ ان کا دھرم، ان کا دین، اس کا مطلب اس کا مطلب بھی ٹکا ہوا ہے۔ الحمدللہ میں نے اسکرین پہ لگا دیا ہے، یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم۔ اللہ فرماتا ہے کہ اور جن لوگوں نے ایمان لانے میں پہل کی، سبقت حاصل کر لی، کون؟ من المہاجرین والانصار، مہاجرین میں سے، انصار میں سے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جن لوگوں نے ایمان لانے میں پہل کی، مہاجرین میں سے، انصار میں سے، والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ فرماتا ہے اور جو لوگ اتباع کیے نیکوکاری کے ساتھ، کن کے؟ مہاجرین انصار کے، یعنی صحابہ کرام کے، جو بھلائی کے ساتھ، نیکوکاری کے ساتھ اتباع کیے، رضی اللہ عنہم، قرآن انہیں رضی اللہ عنہم کہہ رہا ہے۔ کن کو کہہ رہا ہے؟ جنہوں نے صحابہ اکرام کی اتباع کی، پیروی کی، ان کو قرآن رضی اللہ عنہم کہہ رہا ہے۔ اور الحمدللہ امام احمد رضا خاں فاضل بریلوی، حضور سیدنا غوث العظم عبد القادر جیلانی، حضرت خواجہ غریب، اللہ کے تمام ولی جتنے بھی اولیاء کاملین ہیں، سب کے سب صحابہ اکرام کی مکمل طور پر جو ہے پیروی کی ہیں، جب جا کے تو اللہ انہیں جو ہے ہدایت کا نور عطا فرمایا اور انہیں ولایت عطا فرمایا۔ تو لہٰذا قرآن نے یہ ہمیں اصول دیا، یہ ضابطہ دیا، اور قرآن نے ہمیں سمجھا دیا، اور اللہ نے فرما دیا کہ جو میرے صحابہ اکرام کی پیروی کرے گا اس کو رضی اللہ عنہم بھی کہا جا سکتا ہے، ان کو رحم اللہ تعالی علیہ بھی کہا جا سکتا ہے۔ تو الحمدللہ ہم نے جواب دے دیا۔ اب یہ مہتاب اکبری مجرے والی مجرا نہ کرے، دلیل کے ساتھ، اگر اس میں دم خم ہے تو میرے باتوں کو غلط ثابت کرے اور خود کو حق پر ثابت کر دے۔ قیامت آ جائے گی، یہ ان کے پوری جماعت زہر کا پیالہ پی لے گا، میرے ان سوالوں کا جواب نہیں دے پائے گا۔ الحمدللہ تعالی ان کے اور بھی سوالات ہیں، انشاءاللہ تعالی عز و جل میں ان کا بھی جواب دوں گا۔ اب فی الحال میں یہیں پہ جو ہے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، انشاءاللہ عز و جل پھر دوسرا پارٹ لے کر کے میں آؤں گا اور ان کے جو ہے غلاظتوں کو آپ کے سامنے رکھوں گا اور ان کے گٹر چھاپ ہونے پر مہر لگاؤں گا۔ آپ جان جائیں گے کہ یہ کتنا بڑا گٹر چھاپ ہے۔ لہٰذا آپ حضرات سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس وائس کو شیئر کریں اور جو ہے لوگوں تک پہنچائے، اور میرے جو بھائی میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیے وہ سبسکرائب کر دے، تاکہ ایسی ہی دین کی باتیں آپ تک پہنچتی رہے اور ایسے بد مذہبوں سے آپ خبردار ہوتے رہیں اور ان کے فتنے اور شر سے خود کو محفوظ رکھ سکے، اپنے اہل و عیال کو رکھ سکے۔ اگر آپ جو ہیں صدقہ جاریہ کی نیت سے ان کو آگے دوسرے بھائیوں تک پہنچاتے ہیں، ان کی ایمان و عقائد کی حفاظت کی نیت سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے بعید نہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے اسی عمل کو مغفرت کا ذریعہ اور ذریعہ نجات بنا دے۔